بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی افطاری کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اس پر آج کل ایک نیا شوشہ وائرل کیا گیا ہے۔ مرزا جیلمی کی ایک عادت ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے امت میں انتشار پیدا کرنا۔ انتشار کے حوالے سے اس کو جو بھی بات ملے، جہاں سے بھی ملے، کسی بھی مسلک سے ملے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مسئلہ کون سا ہے، بندہ کون ہے، کس طرح کا ہے، اس کو اچھا کہنا ہے، برا کہنا ہے۔ اس کی ایک عادت ہے کہ جہاں سے اس کو انتشار کی بات ملے گی اس کو لے لے گا، چاہے اس کا جانی مالی دشمن کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کا دشمن نہ ہو۔ ویسے تو وہ خود اس کا ایمان خود مشکوک ہے۔ بہرحال آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ افطاری کا صحیح وقت کون سا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات کے آنے تک مکمل کرو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس کو لے کر دو مولویوں کو وہ بٹھایا ہوا ہے اس نے، یہ یوٹیوب پر اس کا پورا کلپ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا جب حل کرنا ہو تو سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم کے اندر حکم ہوا ہے کہ رات کے آنے تک تم روزے کو مکمل کرو۔ اب رات لغت کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ لسان العرب لغت کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا کہ دن کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کی ابتدا غروب شمس سے ہوتی ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب شمس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قاموس المحیط، یہ لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر فجر صادق ہونے کو رات کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات شروع ہو جاتی ہے۔ اور آئے مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تفسیر القرآن العظیم میں وہ لکھتے ہیں کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ شرعی حکم کے مطابق غروب شمس کے وقت روزہ افطار کیا جائے۔ اب ان کی نظر میں بھی لیل سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا ویسے افطاری کا وقت ہو جائے گا، آپ روزہ افطار کر لیں۔ اب آئیے ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزے کو افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ اگر ہم لیٹ کریں گے تو صاحب ستارے نظر آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ ستاروں کا انتظار نہیں کرنا، جیسے ہی سورج مکمل غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1954، جس کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب مشرق میں رات چھا جائے اور ادھر دن غروب ہو جائے تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی غروب شمس کا ذکر ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کے افطاری کا وقت ہو گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سفر پہ تھے تو آپ نے ایک شخص کو کہا کہ آپ سواری سے اترے، ستو تیار کریں اور روزہ افطار کرتے۔ وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو رات آئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تم ستو بناؤ، روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ رات کو تو آنے دیں۔ تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ستو بناؤ، روزہ افطار کرنا ہے۔ تو جب پھر اس نے کہا یا رسول اللہ رات تو آئے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے رات آ جائے تو روزہ افطار کر لو۔ اب لیل کی تفسیر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے
اور عظیم مفسر وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ حالانکہ صحابی عرض کر رہے بار بار یا رسول اللہ رات کو تو آنے دیں، رات تو آنے دیں، رات تو ابھی ہوئی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ چلو رات کا انتظار کر لیتے ہیں۔ تو حضور کو تو پتہ تھا نا رات کب سے شروع ہوتی ہے، رات کی ابتدا کب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غروب آفتاب کے بعد افطاری کا آپ نے حکم دے دیا۔ اسی طرح یہ زیادہ چونکہ مسئلہ ہوتا ہے اہل تشیع کے ساتھ، تو اہل تشیع کے ہاں بھی ان کے کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90 پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک قول نقل کیا گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا حلال ہے اور نماز ادا کرنا واجب ہے۔ روزہ افطار کرنا حلال ہے اور نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اب جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام بھی مانتے ہیں اور ان کے قول کو اپنی شریعت ہی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور اپنے زندگی کے تمام تر معاملات کو امام جعفر صادق کے فرمان پر ہی وہ گزارتے ہیں، تو اب ان کو کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نظر نہیں آیا؟ یہ ان کی ہی کتاب میں ہے، وسائل الشیعہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح دوسری ان کی کتاب جامع احادیث الشیعہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 165 پر ہے کہ اس میں لکھا کہ جس سے روزہ افطار کرنا حلال ہے وہ افق میں سورج کا غروب ہو جانا ہے، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا ویسے ہی روزہ افطار کرنا حلال ہو جائے گا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی رات آ جائے، اندھیرا چھا جائے تو اس کے بعد ہم روزہ افطار کریں گے، بھائی ان کا تو ویسے نظریہ ہے مغربین والا، وہ تو مغرب اور عشاء کو اکٹھے ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو مرزا جہلمی صاحب ادھر سے ان کو بٹھا دیتے ہیں اور ادھر سے ایک اپنے ہی نظریے کے مولوی صاحب کی کوئی ریکارڈنگ کروا کے ان کو ساتھ بٹھا کے وہ دونوں کے کلپ لگاتے ہیں اور اس میں ایک بات کرتے ہیں اور بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو مولویوں سے پوچھ کے چلتے ہیں، ہم تو علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ بھائی یہ اتنی بڑی مرافقت ہے تیری، ادھر سے تو کہتا ہے کہ یہ تو بابے ہے کوئی شے نہیں، اور ادھر کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی بات ماننی نہیں ہے، ادھر تو حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے، علماء کا بھی انکار کر رہا ہے، اور ادھر جب تیرا ذاتی مفاد آ گیا اور تجھے کوئی واضح ثبوت دلیل نہ ملی، ادھر سے تو نے اس کی ریکارڈنگ لگا دی اور ادھر سے تو نے اس کو بٹھا دیا اور اپنے منمانی کو اور اپنے نظریے کے بندے کی ریکارڈنگ لگا دی، اور تو کہتا کہ علماء سے پوچھنا ہے، جی علماء سے پوچھنا ہے۔ بھائی وہ علماء تو تیرے جیسے ہیں۔ تو لہذا قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غروب آفتاب افطاری کا جو اصل وقت ہے افطاری کا، وہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد روزہ افطار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، یہودیوں کی مشابہت نہ اپناؤ، کہ یہودی وہ ستاروں کا انتظار کرتے رہتے تھے، رات کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک روزے کو افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔